سب سے معتبر جو زیارت ہمارے پاس ہے وہ ہے زیارت امین اللہ اور زیارت عاشورہ. لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے. زیارت امین اللہ پہلے آئی ہے چوتھے امام سے، زیارت عاشورہ آئی ہے پانچویں اور چھٹے امام سے. ہاں ایک فرق ہے کہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی روایت ہے نا، پانچویں نے کہا مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ہمارے جد رسول اللہ نے، ان سے جبرائیل نے، جبرائیل سے پروردگار نے ساتویں آسمان پہ یہ زیارت ان کو تعلیم دی ہے. تو یہ قرآنی انداز ہے اس کا، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے حدیث قدسی. مگر اتھینٹک ہونے کے اعتبار سے اور سیکوینس میں پہلے ہونے کے اعتبار سے زیارت امین اللہ. یہ چوتھے امام کے حالات پڑھ رہا ہوں، اس میں ایک بہت ہی اہم جملہ بھی آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات اپنی بتا دوں. ابھی کچھ تھوڑا میرا تعارف ہو رہا تھا، میں پورا سن بھی نہیں پایا کہ کیا کہا جا رہا تھا. لیکن ایک میرا تعارف دنیا میں یہ ہے، میں اپنا ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں لیکن جو واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں اس کے لیے ضروری ہے. ایک تعارف یہ ہے کہ تقریباً 45 سال سے زیادہ تو ہو گئے حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے کراچی سے، اور چونکہ شروع میں کراچی میں اور کوئی قافلہ ہی نہیں تھا تو سمجھیے پورے پاکستان. ایک انتہائی نیک، انتہائی مقدس، انتہائی متقی، بہت ہی بزرگ عالم دین، نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے لیکن واقعاً ان کے تقوی کی قسم کھائی جا سکتی. اور وہ میرے ساتھ حج پر گئے. اچھا اب ان کے تقدس و تقوی کے لیے ایک جملہ بتا دوں تو کافی. میں چوتھے امام کے حالات سے ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں. ان کے بارے میں ایک نہیں بہت سارے ریلائبل لوگوں نے بتایا کہ جب یہ کربلا گئے تھے، پہلے آج کی طرح سے تو کربلا جانا آسان نہیں تھا، تو جب یہ کربلا گئے تھے اور آقا حسین کی زری پہ زیارت پڑھی تھی، یعنی سلام کیا تھا، تو ان کو زری سے سلام کا جواب ملا، اور ایسا کہ لوگوں نے اپنے کان سے سنا. آج کل آپ جائیں گے کربلا تو آقا حسین کی زری کے بالکل وہ پیچھے وہ کوریڈور میں ابراہیم مجاب کی زری، جو لیڈیز سیکشن کے بہت قریب، کہا ابراہیم مجاب، ساتویں امام کے بیٹے. مجاب اس لیے کہتے ہیں، مجاب کا مطلب ہے کہ جس کو جواب ملے. جب یہ آقا حسین کی زیارت پڑھتے تھے، آقا حسین اپنی زری سے ان کو جواب دیتے تھے. تو یہ تو تاریخ کا مانا ہوا واقعہ ان عالم کے بارے میں بھی ہے. اور جب حج میں رہے تو میں بات کر رہا ہوں اس وقت کے حج کی کہ جو 2 مہینے کا ہوتا تھا. اب تو آپ یہ سن کر ہی پٹ سے گریں اور بے ہوش ہو جائیں. 60 دن کا حج یا 10 دن نکالنا مشکل ہے، لیکن ہوتا تھا. تو 60 دن کسی کے ساتھ اٹھیں بیٹھے رہیں تو اندازہ ہو جاتا. ایک بار میں نے ان سے پوچھا مدینے میں کہ یہ میں نے سنا ہے تو آپ کو یہ درجہ ملا کیسے؟ انہوں نے کوئی درجہ ورجہ نہیں، میں ایک عام آدمی ہوں، اور جو طریقہ ہوتا ہے کہ بیٹا تم تو مجھ سے بھی زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو ایک بزرگوں کا طریقہ ہے. منع کرتے رہے. لیکن اگلے دن جب ہمارا قافلہ زیارتیں پڑھنے مسجد النبوی میں گیا، اس وقت بڑی سہولتیں تھیں. پورا قافلہ مسجد کے اندر جا کر باقاعدہ اسی طرح جیسے آپ بیٹھے ہیں پھیل کے بیٹھتا تھا، بآواز بلند زیارت پڑھی جاتی تھی. نہ کوئی شور ہوتا تھا، نہ کوئی روح ہوتا تھا، نہ کوئی شرک ہوتا تھا. تو اس وقت یہ بات ہو رہی ہے انقلاب اسلامیہ ایران سے پہلے. اس انقلاب کی وجہ سے کافی تبدیلیاں آئی ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا زیارت امین اللہ پڑھو، اور یہ سب سے معتبر زیارت ہے. اس وقت تو میں بھی اسٹوڈنٹ تھا. اور پھر جتنے دن ہم لوگ مکے مدینے میں رہے وہ اتنا زور دیتے رہے، کچھ کہا نہیں لیکن کچھ اندازہ ہوا کہ ان کے اس رتبے کا زیارت امین اللہ سے تعلق ہے. اور پھر جب میں خود بھی اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، جب تھوڑا اور علم حاصل کیا تو پتہ چلا کہ تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے زیادہ اتھینٹک کوئی زیارت نہیں، زیارت امین اللہ. یہ زیارت ہمیں ملی کیسے؟ بہت انٹرسٹنگ. یہ اب آخری بات آ رہی ہے. آج بھی یہ مفاتی میں جہاں لکھی ہے نا مولا کی زیارتوں میں، یہ دوسری زیارت، اس کے اینڈ میں یہ پیراگراف ہوگا. ہمارا چوتھا امام ریگولر مسجد کوفہ کی زیارت کو جاتے تھے.
آپ جب جائیں گے کربلا یا عراق ہے تو آپ کو مسجد کوفہ بھی لے جائیں گے اور وہاں اس کی فضیلت بتائیں گے۔ چوتھے امام مسجد کوفہ کہاں، مدینہ کہاں؟ چوتھے امام مدینے میں ریگولر آتے ہیں، دن کے وقت مسجد کوفہ میں عبادت کرتے ہیں، آدھی رات کو مسجد کوفہ سے نکل کے نجف جاتے ہیں۔ اس وقت تک مولا کی قبر چھپی ہوئی تھی، ہارون رشید شکار کر رہا ہے، کتے رک گئے، وہ واقعہ بہت بات کا، چھٹے امام کے زمانے کا۔ تو یہ تو چوتھے امام ہے، کسی کو نہیں پتا تھا سوائے خاندان کے قریبی افراد کے۔ تو آدھی رات کے بعد چوتھا امام، پرانے زمانے کی آدھی رات کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان کا سناٹا، وہ نکلتے ہیں کوفے سے نجف جاتے ہیں، جہاں پہ امام اپنی سواری باندھتے ہیں، آج بھی وہ جگہ نجف میں موجود ہے۔ اب تو بہت شاندار صفائی یمانی کا جو روضہ بنایا اس کے بالکل برابر مقام زین العابدین، جہاں پہ امام سواری کا جانور باندھتے ہیں۔ یہ ساری زیارتیں ہیں جو کچھ لوگ مس کرتے ہیں۔ خیر، اور پھر دادا کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں اور زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب سنیے آخری جملے۔ ابو حمزہ صومالی بہت اہم ایک راوی ہیں، یعنی اس سے اندازہ کریں معصوم کی حدیث ہے جو سلمان فارسی کا اسٹیٹس رسول اللہ کے پاس ہے، اور مالک اشتر کا اسٹیٹس مولا کائنات کے پاس ہے، اور حبیب ابن مظاہر کا اسٹیٹس مولا حسین کے پاس ہے۔ وہ ابو حمزہ صومالی کا اسٹیٹس میرے بابا چوتھے امام کے پاس تھا۔ یہ پانچویں امام کی حدیث، بہت عظیم صحابی، یعنی اپنے زمانے کے سلمان۔ جب یہ پہلی بار چوتھے امام سے ملے، یہ کوفے والے ہیں، تو مسجد کوفہ میں ملے اور اتنا امپریس ہوئے، امام کا چہرہ دیکھا، امام کی تلاوت سنی، امام کی نماز دیکھی، امام سے دو باتیں کی، امام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ امام نے کہا خبردار، غیر خدا کو سجدہ نہ کرنا، مجھے سجدہ کرنا حرام ہے، پیشانی اٹھاؤ، سجدہ صرف اللہ کو ہوتا۔ تو یہ جو رواج کہیں کہیں بحث ہوتی ہے کہ سجدہ غیر خدا کو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، مجتہدین کا فتویٰ سن لیجئے کہ کربلا اور نجف جا کے جو لوگ سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے شکرانے کے لیے تو سب سے بڑی عبادت کر رہے ہیں، اور اگر خود معصوم کے لیے تو غلط ہے، لیکن اس کے دل کو کون جانتا ہے؟ جو فتویٰ لگائے وہی جانتا ہے، اس لیے ہمیں حق نہیں ہے فتویٰ لگانے کا، انلیس یہ کہ وہ اوپنلی کہہ دے۔ تو یہ ابو حمزہ صومالی کی حدیث تھی۔ چوتھے امام نے ڈانٹ کے اٹھا دیا، اور پھر یہ پہلا دن ہے، اس کے بعد تو بہت قریب آ گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن چوتھے امام مجھے ساتھ لے کے نجف گئے، رات کا وقت، اور وہاں زیارت امین اللہ پڑھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مولا یہ زیارت امین، یہ جو آپ زیارت پڑھ رہے ہیں، السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ، یہ شروع یہاں سے ہوتی، تو یہ زیارت پہلی بار میں نے سنی۔ کہ سنو، کسی زیارت کے لیے جملے آپ نہیں سنیں گے، اب سنیے اب آپ توجہ سے۔ کہا جیسے ہی کوئی مومن یا مومنہ زیارت امین اللہ پڑھتا، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اسے نور کے کاغذ پر لکھتا جاتا۔ ان کے علم ہے کیا وہ لکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، لکھتا جاتا۔ اگر ایک وقت میں نجف میں 1500 آدمی زیارت امین اللہ پڑھ رہے، ہر انڈیویجول کے لیے الگ الگ فرشتہ اتر رہا، نور کے کاغذ پہ زیارت کو لکھ رہا۔ اس کے بعد اس زیارت کو پہلے زمانے کا جو کاغذ ہوتا تھا اس کو رول کرتا، رول کر کے 7ویں آسمان پہ جاتا، 7ویں آسمان پہ جا کے یہ لکھی ہوئی نور کی زیارت رسول خدا کے حوالے کرتا ہے، رسول اس پر اپنی مہر لگاتے ہیں، وہ سیل بند ہو گئی اور اپنے سامنے رکھوا لیتے ہیں۔ میں نے پہلی بار تو نہیں، لیکن اس ایام اعظم میں ابھی سین حوزے میں پڑھی، اور بہت وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھے، تو میں نے سوچا بعد مجلس کوئی مذاق اڑائے گا کہ مولانا چوتھے امام سے آج تک کتنے لوگوں نے زیارت امین اللہ پڑھی ہے، تو یہ اتنا رول ہو کے سب رسول اللہ کے پاس رکھیں۔ لیکن وہاں تو لوگوں نے اتنا اس کو اپریشیٹ کیا، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو سیلیکون ویلی ہے، سب آئی ٹی والے کا، ہاں مولانا اتنے سے مائکرو چپس میں کتنا ٹیٹرا گائٹ اور گیگا بائٹ سے بھی جو اوپر ہوتا ہے نا، وہ سب جمع ہوتا ہے۔ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے آج کل کے مائکرو چپس کے ایک چھوٹی سی چپس کے اندر لاکھوں اور کروڑوں آدمیوں کا ڈاٹا محفوظ ہو سکتا ہے، تو یہ زیارت بھی محفوظ ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ مجھے بھی حوصلہ ہوا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ، کیونکہ ان کی فیل یہی، سین حوزے آپ کو معلوم ہے نا، وہ تو سیلیکون ویلی ہے، تو
وہاں کسی نے مذاق نہیں اڑایا، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو بہت کام کی بات آپ نے بتائی ہے زیارت سے ہٹ کر۔ اچھا، اب رسول خدا اس کو رکھتے ہیں 7ویں آسمانوں۔ کوئی اور زیارت ہے جس میں آپ کو یہ جملے ملیں گے؟ ابھی اور سنیے۔ اور جب زمانے کا امام دنیا میں ظاہر ہوگا تب آسمان سے رسول خدا فرشتوں کو آرڈر کریں گے کہ جتنی زیارت امین اللہ پڑھی گئی ہیں جس کی، یہ ساری زیارت امین اللہ لے جا کر میرے بیٹے کو دو۔ کیوں دو؟ اب وہ بھی سنی۔ یہ سب 7ویں آسمان سے امام زمانہ کو ہینڈ اوور کیا گیا۔ امام زمانہ اس کو کھولیں گے، وہ مہر توڑیں گے، نام جس کا نام ہوگا فرشتوں سے کہیں گے اس کو بلا کے لاؤ۔ زندہ ہے تو گھر سے بلایا جائے گا، مر گیا تو قبر سے بلایا جائے گا، اور امام اسے خاص ایک پروٹوکول دیں گے، دعا کریں گے اور انوائٹ کریں گے، آفر کریں گے میری آرمی کو جوائن کر لو۔ زیارت امین اللہ پڑھنے والا وہ ہے جس کو خود امام آفر کر رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں اپنی فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیراگراف چیک کر لیجئے گا آج۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ممبر پہ جا کے مولانا نے بات کو ذرا زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا۔ مفاتیح الجناح کھولیے گا، لسٹ میں دیکھیے گا مولا کی زیارتیں۔ سیکنڈ زیارت کا نام امین اللہ ہے۔ مولا کی تو بہت زیارتیں، اس کے اینڈ کے اوپر یہ جملے موجود ہیں۔ اچھا، میں یہ بتاؤں کہ لیڈیز نے کمپلین کیوں کی؟ جو حرم کے اندر چیک پوائنٹ ہیں، مولا کے حرم میں جب خواتین جاتی تو وہ جو چیک پوائنٹ ہیں دو ہیں، تو جو قبلے کی طرف سے ہے، یعنی جو آغا سیستانی کے گھر سے راستہ آتا ہے، جو شیخ اسحاق فیاض کے گھر سے راستہ آتا ہے، اس راستے سے جب لیڈیز جاتی ہیں اور چیک پوائنٹ ہے تو وہاں پر زیارت امین اللہ بہت بڑی اسکرین پر، یہ جو اسکرین آپ کے سامنے ہے، جو میرے سامنے، اس کے کم از کم 10 ٹائمز یا 5 ٹائم لارجر بگر، اس پر زیارت امین اللہ مسلسل چل رہی ہوتی۔ مردوں کی چیکنگ تو آپ کو پتا ہے بہت ہی آسان ہوتی ہے، انہوں نے آپ کو تھپتھپایا اور چلے گئے۔ لیڈیز کی چیکنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ تو ان کا پھر وہ عبا حجاب، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے، پھر بچے ساتھ ہیں، ڈائپر بیگ ہے، ایک ایک چیز کی تلاشی ہے جو سیکیورٹی کے اعتبار سے ضروری۔ خواتین کہتی ہیں ہمارے سامنے چل رہی ہے زیارت امین اللہ، چھوٹی سی زیارت ہے، زیارت عاشورہ کی طرح بڑی نہیں ہے، 2 ڈھائی 3 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ دیکھتے دیکھتے ہم کو زبانی یاد ہو جاتی، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اتنے بینیفٹ اور فائدے ہیں۔ ہم چل رہی ہے اسکرین کے اوپر، ہم خالی کھڑے بور ہو رہے ہیں کہ کیا کریں، اتنی لمبی لائن ہے سلو، اور ہمارے سامنے ہے۔ اگر جب میں نے پڑھا پہلی بار کربلا ہی نجف میں ہی پڑھا، عورتوں نے کہا 3 دن میں ہم کو زبانی یاد ہو گئی، وہ ہر وقت چل رہی ہے سامنے۔ تو زیارت امین اللہ بہت آسان ہے، بہت چھوٹی ہے اور اتنے بینیفٹ ہیں، لیکن میں نے اس کو نہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے موضوع بنایا، نہ آسان ہونے کی وجہ سے، نہ ہی بینیفٹ تو اور زیارتوں کے بھی، یہ اس لیے موضوع بنایا کہ چوتھے امام کا اسپیشل گفٹ ہے اپنے شیعوں کے لیے۔ باقی ساری زیارتیں بعد میں آئیں، چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو، چاہے وہ زیارت وارثہ ہو، چاہے وہ زیارت اربعین ہو، چاہے وہ زیارت آل یاسین، یہ سب سے پہلی زیارت چوتھے امام نے دی۔ اور اس کا یہ جملہ کہ یہ زیارت پڑھنے والا اطمینان رکھے کہ اس کی زیارت رسول خدا کی کسٹڈی میں ہے۔ اب رسول خدا کا نام یہاں پہ اس لیے بھی آیا کہ رسول وہ ہے، تمام ائمہ میں ہر ہے، لیکن رسول وہ ہے کہ ابو جہل و ابو لہب بھی رسول کو امین کہتے تھے کہ کوئی امانت وہاں پہ ضائع نہیں ہوتی ہے، یہ امانت آپ کی وہاں محفوظ ہے، اور اس لیے تاکہ آپ امام زمانہ کو جوائن کریں، کیونکہ چوتھا امام، پھر ربط ملے گا۔